یہاں ایک اور تھوڑی سی بات بتا دوں، انسان جب پہلی بار کوئی جرم کرتا ہے تو اللہ درگزر کر دیتا ہے، اور دوسری بار وہی جرم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ تھوڑی سی تکلیف اسے دیتا ہے کہ سنبھل جائے، لیکن پھر بھی وہ نہیں سنبھلتا تو پھر اس کا قانون حرکت میں آتا ہے اور پھر اس بندے کی پکڑ فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج آپ دیکھیں جو کچھ بھی مغربی دنیا کے اندر ہو رہا ہے اور جس طریقے سے آگ کا قہر انسان کو بے بس کیے ہوئے ہے، وہ لوگ جو اپنی طاقت، اور یہاں ایک اور چیز میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ ہمارا وہ طبقہ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر بہت تحقیق کر رہا ہے، آگے نکل رہا ہے، اس فیلڈ کے اندر محنت و مشقت کر رہا ہے، وہ طبقہ آج ماڈرن ٹیکنالوجی کو سب کچھ سمجھنے لگ گیا، اور وہ سمجھتے ہوئے یہ کہنے لگا کہ آج کی ٹیکنالوجی بہت جدید ہے اور ماڈرن ٹیکنالوجی کے ذریعے انسان سب کچھ کر سکتا ہے۔ آج آپ دیکھیں روبوٹ کے ذریعے، آج آپ دیکھیں اور ساری چیزوں کے ذریعے، مشینوں کے ذریعے انسان کے سارے کام ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ فیوچر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ہے، کوئی یہ کہتا ہے آگے چل کر نہ جانے کس کس طریقے سے نئی نئی ٹیکنالوجی آئے گی اور ٹیکنالوجی کے سامنے انسان سرنڈر ہو جائے گا۔ میرے کریم نے ایک ہلکا سا اپنی طاقت کا جلوہ دکھا دیا، وہ بھی ایسے ملک کے اندر جس ملک کو ٹیکنالوجی کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ اب آج وہاں پر دنیا کہنے پر مجبور ہے ہماری ساری ٹیکنالوجی اللہ کی قدرت کے سامنے فیل ہے، ساری ٹیکنالوجی فیل، ہزارہ کاوشوں کے باوجود آگ بجھائی نہیں جا رہی، بے بسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کیا اس بستی میں رہنے والے، اس علاقے میں رہنے والوں کو معلوم تھا؟ نہیں، قطعی طور پر نہیں معلوم ہوگا کہ ہمارے ساتھ یہ سلوک ہونے والا ہے، لیکن میرے کریم نے، میرے پروردگار جل جلالہ نے تکبر کے نشے کے اندر گرفتار لوگوں کو جب گرفتار کرنا چاہا تو پھر اس کی طاقت کے جلووں کے سامنے دنیا سرنڈر ہو گئی، اور دنیا نے یہ محسوس کر لیا کہ بڑا کوئی بھی نہیں، بڑی ذات اللہ رب العزت جل جلالہ کی، اسی کے دست قدرت میں سب ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ عز و جل تنبیہ فرماتا ہے وَأُمْلِي لَهُمْ، ہم ان کو مہلت دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی مہلت کو انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ مہلت نہیں بلکہ میرے حق پر ہونے کی دلیل ہے۔ قرآن کہتا ہے نہیں، وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، بے شک میری پکڑ بہت سخت ہے اور میری خفیہ تدبیر بہت سخت ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ آئی اوپن کرنے والا یہ حادثہ ہے، انسانوں کو یہ سمجھانے کے لیے یہ حادثہ رونما ہوا کہ کبھی بھی زمین پر رہتے ہوئے اپنے آپ کو بڑا تصور نہ کرو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں کوئی مصیبت سے بچ جاؤ تو ہمیشہ یہ چیز پیش نظر رکھو، تم بڑے نہیں ہو، اللہ عز و جل سب سے بڑا ہے۔ یہ تصور ذہن کے اندر ہونا چاہیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھیں، میں اللہ کی خفیہ تدبیر کے حوالے سے 2-3 واقعات قرآن کی روشنی میں آپ کو سمجھاؤں تاکہ آپ سمجھ سکیں، محسوس کر سکیں کہ آپ کی زندگی میں کبھی اللہ نہ کرے کوئی ایسا مرحلہ آ جائے تو انبیاء کے ان واقعات کو پیش نظر رکھ کر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توکل کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ معاملہ درپیش ہوا اور ان کی قوم نے پلان بنایا کہ حضرت صالح علیہ السلام کو تہہ دیکھ کر دیں، ان کو شہید کر دیں۔ صبح کا پلان تھا کہ کل صبح حضرت صالح علیہ السلام کو گھیر کر ان کو قتل کر دیا جائے۔ رات کو پلان بنا،
وہ تو اپنے اعتبار سے پلان بنا چکے، لیکن ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ ایک تمہارا پلان ہے، ایک قدرت کا منصوبہ ہے۔ تم نے اپنے اعتبار سے پلان بنا لیا، لیکن کریم کی خفیہ تدبیر کو کون جان سکتا ہے؟ وہ مست تھے، ایسے میں اللہ عز و جل نے ایک ایسے عذاب کی لہر چلائی کہ حضرت صالح علیہ السلام کو تو کچھ نہیں ہوا، منصوبہ بنانے والے خاک کے اندر تبدیل۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دیکھیں کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دار الندوہ کے اندر پلان بنتا ہے کہ اگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شہر بدر کر دیا گیا یا گرفتار کر لیا گیا تو کوئی نہ کوئی ان کو بچا لے گا، چھڑا لے گا، حملہ کرے گا، پھر یہ نکلیں گے۔ ان کی زبان میں تاثیر ہے، لوگ ان کے کلام کو سنیں گے اور کلام کو سننے کے بعد ان کے پھر گرویدہ ہو جائیں گے۔ اس لیے کوئی ایسا پلان بنایا جائے کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، تاکہ ہمیشہ کے لیے جھنجھٹ ختم ہو جائے۔ تو پھر سوال پیدا ہوا کہ اگر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شہر بدر کر دیتے ہیں، یا پھر اگر اسی محفل کے اندر دار الندوہ میں شیطان انسانی لباس کے اندر آیا اور آ کر کے شیطان نے یہ مشورہ دیا کہ ایک کام کرو، سارے قبیلے کے لوگوں میں سے ایک ایک نوجوان کو سلیکٹ کرو اور ایک ایک نوجوان ہر قبیلے کا ہو، اور سب مل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کرو، جب وہ گھر سے نکلے ان کو اسی موقع پر قتل کر دو۔ اللہ اکبر۔ دار الندوہ کے اندر منصوبہ بنایا ہوا یہ پلان جب فائنل ہو جاتا ہے تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر آرام کر رہے ہوتے ہیں اور دشمن باہر سے گھیر لیتا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں اور ان کو شہید کر دیا جائے۔ گھیرا کیے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کی تدبیر کوئی نہیں جانتا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے خبر دے دی کہ یہ پلان بنا ہے اور اللہ نے آپ کو ہجرت کا حکم عطا فرمایا۔ باہر دروازے پر دشمن موجود ہیں اور گھر کے اندر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر مولا علی کو سلایا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سورہ یاسین کی ایک آیت پڑھ کر مٹھی کے اندر موجود